پی ٹی آئی کے ساتھ جو مذاکرات کا ماحول کریٹ نہیں ہو رہا، اس کے پیچھے بھی کچھ ایسے ہی عناصر ہیں جس کی وجہ سے اپوزیشن لیڈر بھی نہیں ہو رہا، مذاکرات بھی نہیں ہو رہے ہیں. کچھ سملر ریزنز ہیں لوگ کہہ رہے ہیں. اس کے اوپر بھی اپنی رائے دیجیے گا. نیاز اللہ نیازی صاحب. اپنا طلعت صاحب، میرا خیال ہے یہ کویسچن تو آپ نے پوچھنا چاہیے تھا. جو ہمارے دونوں ساتھی بیٹھے ہیں، ہم نے تو کب کے نام دیے ہوئے ہیں. خان صاحب نے ایک نام اچکزئی صاحب کا دیا ہوا ہے اور ایک علامہ ناصر صاحب کا سینٹ کے لیے دیا ہوا ہے. ڈیلے کی وجوہات اگر مجھ سے پوچھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ جب سے یہ فارم 47 کی اسمبلی بنی اور جس طریقے سے 8 فروری کے بعد ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے، اس نشان سے لینے کے بعد آج تک، تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں. یہ تو ان کا کام ہے کہ اگر ان کے پاس 2 نام آئے ہیں تو جمہوریت کے، اگر یہ کہتے ہیں کہ واقعہ ہم جمہوریت کے فالوورز ہیں، تو ان کا کام تھا کہ اچکزئی صاحب کی اپائنٹمنٹ اور علامہ ناصر صاحب کی. جہاں تک آپ پوچھتے ہیں مذاکرات کی بات کا، تو میرا خیال ہے کہ 3 سال سے ہم مقدمات کو بھگت رہے ہیں. عدت جیسے مقدمات کو بھگتا ہے، سائفر جیسے مقدمات میں ایکویٹل ہوئی ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ جہاں سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے، ہماری ملاقاتیں نہیں ہو رہی. رات آپ نے دیکھا کہ جو لوگ وہاں قرآن پاک پڑھ رہے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا. تو ایک سائٹ پہ مذاکرات کی بات ہوتی ہے، ایک سائٹ پہ ملاقاتیں بھی بند، ایک سائٹ پہ جب توشہ خانہ 2 کا کیس آتا ہے اس میں وکلاء کو اندر ایکسیس نہیں دی جاتی. تو یہ کیا مراد ہے، یہ کیا کرنا چاہتے ہیں. طلعت صاحب، میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ ملک میں یہ کہتے ہیں نا جی لوگ نہیں نکلتے، ملک میں خاموش انقلاب آ چکا ہے. ایک انقلاب آیا تھا 8 فروری کو، لوگوں نے نہیں پوچھا تھا، بلہ چھیننے کے باوجود بھی لوگ گئے ووٹ ڈالنے کے لیے. تو انہوں نے کہا عمران خان کے کینڈیڈیٹ کا نشان کیا ہے. تو وہ فارم 45 کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے. ریزرو سیٹیں چھیننے، اسمبلی کو جس طریقے فارمولیٹ کیا گیا. اب آپ، ہمارے پاس ایک آپشن ہے جو عمران خان کہتا ہے مذاکرات کی بات کرتے ہیں، تو ہم پھر ایک فیئر فری الیکشن ہو انڈر آرٹیکل 218(3) آف دا کنسٹیٹیوشن. تو لوگ تو خان صاحب کے ساتھ ہیں. اگر یہ ابھی 5 لوگوں کی کبھی بات کرتے ہیں، اب 8 فروری آ رہا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک آپشن ہے اور وہ ہے کہ ہم نے باہر نکلنا ہے، پیسفل پروٹیسٹ وچ از مینڈیٹڈ بائی دا کنسٹیٹیوشن آف پاکستان انڈر آرٹیکل 15 آف دا کنسٹیٹیوشن. تو یہ باتیں تو سارے ان کے پاس ہیں، یہ ان کا کام تھا. اور ایک دفعہ کوشش ہوئی دسمبر میں 2024 میں، پھر 25 میں ہوئی، پھر مذاکرات رک گئے، پھر یہ اچانک بات شروع ہو گئی. تو مذاکرات کا مینڈیٹ بھی خان صاحب نے محمود اچکزئی اور علامہ ناصر کو دیا ہوا ہے. تو ہماری طرف سے تو ساری چیزیں کلیئر ہیں. باقی ہے کہ ہمیں کہیں کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں، وہ تحریک تو چلنی ہے اور لوگوں کو میسج چلا گیا ہے. لوگ اب کو حقیقی آزادی کا میسج چلا گیا ہے. وہ جب آپ الیکشن کروائیں گے تو آپ انقلاب دیکھیں گے. بالکل ٹھیک. نیازی صاحب سے بات کریں گے، غوث محمد نیازی صاحب سے. نیازی صاحب، آپ کی نظر میں نون لیگ کی حکومت کیوں ابھی تک اپوزیشن لیڈر کی اپوائنٹمنٹ نہیں کر پائی ہے ابھی تک؟ اس سے کیا یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ ہماری جمہوریت بہت کمزور ہے، ہمارا ایوان انکمپلیٹ ہے اور پولیٹیکل سسٹم پولرائزیشن کا شکار ہے؟ کیونکہ یہ رضا ربانی صاحب نے بھی آج فلور آف دا ہاؤس پہ کہا ہے کہ یہ پولرائزیشن ختم ہونی چاہیے. یور اوپینین سر، کیوں نون لیگ کی حکومت نہ مذاکرات کر پا رہی ہے پی ٹی آئی سے، نہ اپوزیشن لیڈر لگوا پا رہی ہے؟ جی بالکل طلعت صاحب، یہ 2 چیزیں ہیں، ایک اپوزیشن لیڈر کا تقرر نہ ہونا اور دوسرا جو ہے مذاکرات کی بات. چلو پہلے مذاکرات پہ بات کر لیتے ہیں. مذاکرات کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ ایک لیول ہونا چاہیے، سیاسی ٹیمپریچر کم ہونا چاہیے، ایک ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے، اس کے لیے سیریس ہونا چاہیے. ابھی میرے دوست جو نیاز اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جی تحریک تو ہم نے چلانی ہے، وہ تو چلے گی. بھائی جب اس قسم کی آپ دھمکیاں دیں گے تو پھر کیسے مذاکرات ہوگی؟ اب آپ وہ ماحول ہی نہیں بننے دے رہے، آپ کی نیت ہی ٹھیک نہیں ہے. اب اتنے 120 کا ان کا میرے خیال میں ممبران ہیں قومی اسمبلی میں، اور ان میں سے مجھے حیرانی ہوتی ہے 100 یا 120 ہیں کہ ان میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں جو اپوزیشن لیڈر کی تقرری کیے جا سکے. مسئلہ کیا ہے کہ وہ خان صاحب جو ہے اس سسٹم کو ڈیریل کرنا چاہتے ہیں. ایسے بندے کو نامزد کیا ہے، حجت تمام کی ہے کہ جس کے خلاف ملک کی ایجنسیاں اور ملک کے جو ملک کے اداروں کے خلاف گالیاں جو ہیں وہ دیتے ہیں اسمبلی کے فلور پہ، آپ کو پتہ ہوگا، اور کچھ اداروں کے خلاف انہیں بدکار جیسے لفظ استعمال کیے. اب ایسے بندے کو پوزیشن لیڈر مقرر کرنا سارے نظام کو ڈسٹرب کرنے کے برابر ہے. یعنی کہ ملک کی اسمبلی سے بات تو یہ شاہ پھیلا رہے ہیں، بھائی ان کا مقصد یہ ہے کہ اسمبلی کے اندر بھی ایسے ہی ماحول ہونا چاہیے. دیکھو، اور دوسری جو بات جو اچکزئی صاحب کی کریڈیبلٹی ہے،
یہ خان صاحب نے کچھ عرصہ پہلے پچھلے سال غالباً اجئی صاحب کو مقرر کیا تھا کہ یہ ہمارے بہاف پہ حکومت سے مذاکرات کرے. اچھا اجئی صاحب پھر ہمارے پاس ہے، پیپلز پارٹی کے پاس گئے، کسی اور پارٹی کے پاس گئے. اگلے دن اس ان کے جو ڈپٹی اسپیکر تھے، سوری اپوزیشن لیڈر تھے، غالباً محمد ایوب تھے، ان کی اسٹیٹمنٹ آئی کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا ان مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اپنے آپ کے ہاتھ مذاکرات کر رہے ہیں. جب اس قسم کا ماحول ہو، اور دیکھو پھر کیسے مذاکرات ہو سکتے ہیں. اب کوئی کہتے حکومت سیریت نہیں، حکومت کیسے سیریت نہیں؟ آپ پریشر کو نیچے نہیں آنے دیتے. آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ جی مذاکرات کریں، دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ تحریک تو ہم چلائیں گے. ابھی پچھلے ہفتے یا 10 دن پہلے جب اس کے وزیر اعلیٰ آئے تھے، کے پی کے وزیر اعلیٰ، انہوں نے اسمبلی میں کیسے ماحول بنایا اور کس طرح انہوں نے توڑ پھوڑ کی اور کس طرح گالی گلوچ کی اور کس قسم کے کوشچن وہاں کیے گئے اور کہا گیا کہ یہ پلانٹڈ کوشچن ہے، واٹس ایپ کوشچن ہے. اور پھر کو جو جواب دیا اس میں ہمارے وزیر اعلیٰ محترم مریم نواز صاحب کی کریکٹر اسسنیشن کی گئی. جب اس قسم کی آپ باتیں کریں گے اور دوسری طرف آپ کہیں گے کہ بغل میں چھری منہ میں رام، یہ تو اس طرح مذاکرات ہی ہو جائے. مذاکرات کے لیے ایک ماحول چاہیے. مذاکرات کے لیے آپ یہ جو سیاسی گولہ باری ہے اس کو بند کرنا ہوگا، اپنا رویہ تبدیل کرنا ہوگا. جی سر، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. مندوخیل صاحب، کتنی افسوس کی بات ہے یہ ایک عام پاکستانی کے لیے کہ ہمارے ملک میں دہشت گردوں کے لیے تو سازگار ماحول بن جاتا ہے، لیکن سیاستدانوں کے مذاکرات کے لیے سازگار ماحول نہیں بن پاتا ہے. آج بھی جو بات زیادہ تر لوگ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو پرائیورٹی دینی چاہیے کہ وہ انگیجمنٹ کریں اپوزیشن کے ساتھ، نہ حکومت کی وہ پرائیورٹی وہاں نظر آتی ہے، نہ ہی لیڈر آف دا اپوزیشن تقرر کرنے میں نظر آتی ہے. یور اوپینین، پاکستان کی جمہوریت کہاں کھڑی ہے مندوخیل صاحب؟ دیکھیے، میں پہلے یہ کہہ چکا ہوں مختلف شوز میں کہ نہ تو پی ٹی آئی مخلص ہے، نہ وہ ہے سیریس ہے، نہ حکومت سیریس ہے. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہیں. شہباز شریف صاحب نے ہوا میں ایک تیر چلا لیا ہے اور جا کے نیچے ڈول پیٹنا شروع ہو گیا. اب آپ دیکھ رہے غوث بخش نیازی صاحب کی باتوں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کہہ رہے ماحول بنا لے. اب بھائی ماحول اگر نہیں بنا تو آپ نے آفر کیوں کیے؟ آپ نے جو وزیر اعظم صاحب نے خود جو آفر کیے کابینہ کی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے، تو اس کا میں کیا مطلب لوں؟ اس کا مطلب جھوٹ بولنا انہوں نے، اس کا مطلب یہ انہوں نے جو ہے نا کہ دھوکہ دیا ہے. اس کا مطلب کیا لوں؟ مطلب چلو آپ ہی بتا دیں الفاظ. نمبر ایک بات. دوسری بات یہ کہ پی ٹی آئی بھی سیریس نہیں ہے. جیسی شہباز شریف صاحب نے اعلان کیے تو علیمہ بی بی نے کہا کہ جو مذاکرات کرے گا ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے. شکر کرے پی ٹی آئی کے ایم این اے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میر صادق میر جعفر ہوگا جو مذاکرات کرے گا. اب آپ دونوں کا موازنہ کر دیں سیریسنس کا. نمبر ایک بات. دوسری بات، آپ نے اپوزیشن لیڈر کی بات کی، بالکل درست ہے، ہونا چاہیے جمہوریت میں اپوزیشن لیڈر ہونا چاہیے. مگر اپوزیشن لیڈر کو خود پی ٹی آئی نے متنازع کر دیا. وہ یہ کہ ایک سنگل آدمی محمود خانہ چزی صاحب یا نصر عباس صاحب، وہ میرے لیے بڑے محترم ہے، سیاسی شخصیت ہے، سیاسی گھرانے سے تعلق ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ان کو ووٹ کون دے گا؟ پی ٹی آئی نام کا کوئی جماعت تو نہیں ہے، آزاد امیدواران دیں گے. یعنی ایک تیسری پارٹی کے شخص جو پشتونخوا ملی قومی پارٹی کا ایم این اے ہے ان کو ووٹ دیں گے. یعنی جو ان کو ووٹ پڑے گے وہ سارے آزاد لوگ پڑیں گے. جب آزاد لوگ ووٹ دیں گے تو پھر اسمبلی میں کوئی بھی رکن کے اوپر جو ہے نا وہ ووٹنگ ہو سکتی ہے. اور پھر میں